اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم مائننگ کو پروموٹ کرتے ہیں، مائننگ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں اور اس کے مختلف پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تاکہ پاکستان سے مائننگ سیکٹر کو ہم پروموٹ کر سکیں۔ اور آج ہم اپنے ایک ایسے دوست کا تعارف کروائیں گے، ان سے آپ کو ملوائیں گے جو الحمدللہ پچھلے کوئی 30 سال سے مائننگ پاکستان سے ماربل اور گرینائٹ کے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے سٹارٹ بھی اس پروڈکٹ سے لیا جس کو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں بیچنا مشکل ہے، یعنی کہ سنی گرے سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میں ایک پچھلے کافی سالوں سے انہیں جانتا ہوں، وہ اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ اور لکیلی آج ہمارے ساتھ اقبال شفیع صاحب بھی موجود ہیں جو ان کے انکل بھی ہیں اور وہ امریکہ میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سر اقبال شفیع صاحب سے بھی بات کریں گے اور ذیشان اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے۔ یہ گجرانوالہ سے ہیں اور نیچرل ماربل کے نام سے یہ اپنی انڈسٹری چلاتے ہیں اور ان کا میجر کام ایکسپورٹ کا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں کہ بھائی ان حالات کے اندر بھی ہم جہاں وہ کہتے ہیں کہ معاشی حالات بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل دے رکھے ہیں جس میں معدنیات، منرلز، ماربل، گرینائٹ، نمک، جیم سٹون، پریشیس، سیمی پریشیس سٹونز، بہت سے منرلز ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں جناب ذیشان اعظم صاحب سے اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا بزنس کب سٹارٹ کیا، کیریئر کب سٹارٹ کیا اور کیسے کن کن مراحل سے گزرے۔ تو میں آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، اپنا تعارف ذرا کروائیے گا، پھر اپنے بزنس کے بارے میں بتائیے گا کہ کب سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ کیا اور اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا پوزیشنز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اٹس وے بیک 1989 کی یہ بات ہے، 88-89۔ تو بیسیکلی اس کا خواب اور اس کا سارا جو کریڈٹ وہ انکل کو جاتا ہے، انکل اقبال کو۔ یہ انہی کا سارا آئیڈیا اور انہی کا، کیونکہ انہوں نے پہلے امریکہ میں نیو یارک میں سارا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ تو مین پرپز یہی تھا کہ ہم پاکستان میں ایکسپورٹ یا فارن ایکسچینج کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کا جو سب سے زیادہ عام پتھر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی سپلائی کا کوئی پرابلم نہیں تھا، ابنڈنٹلی اویلیبل تھا، سنی گرے، اس کو ہم نے سٹارٹ کیا اور اس کو بھی اٹالین کرارا کے پیرلل ہم نے بیچنا شروع کر دیا۔ ایز کمپیئر ٹو اٹالین کرارا یہ بہت سستا تھا، چیپ تھا، اور اس نے فوری طور پہ وہاں پہ اپنی اسپیس بنائی۔ الحمدللہ ہم گزشتہ 1990 سے ہی اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ بیس اس کی یہی تھی کہ ہم پاکستان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور بلیو می کہ یہ جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے انکل اور ہم لوگ، کہ ہمیں مارکیٹ سے پاکستان سے سم ٹائم چیزیں مہنگی بھی پڑتی تھی، ایون دین ہمیں انکل پریفر کرتے تھے کہ اسے پاکستان سے ہم لوگ لے کے جائیں تاکہ پاکستان کے لیے ہم اپنا جو بھی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ الحمدللہ اس میں بہت ساری پرابلمز بھی آتی رہی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی آتی رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ہم اس کو مستقل طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے 90 سے سٹارٹ لیا ہے اس کو؟ جی 90 سے۔ اس سے پہلے آپ کا کوئی اس میں ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے ایجوکیشن کہاں تک حاصل کی، کوئی جاب کی یا ڈائریکٹ بزنس میں آ گئے؟ اصل میں میری بیس تو بیسیکلی میں ایکسپورٹس مین ہوں، پاکستان نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے کافی سارے سالوں میں۔ میری تعلیم بھی تھوڑی سی آن اینڈ آف ہی رہی، ایف ایس سی کیا، بی اے کیا، پھر ایم اے انگلش میں ایڈمیشن لیا۔ اسی طرح وہ ریگولر طریقے سے میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، اسپورٹس بھی جاری رکھی، فارن ٹورز بھی کرتا رہا۔ اور پھر اسی دوران یہ ہمارا جو ایک انکل نے جو انیشیٹو لیا، ایک انڈسٹری یہاں پہ لگائی اور اس کو پھر میں نے یہاں پہ رن کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اٹس گوئنگ ویری ویل، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ ابھی
جو ایز پر، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں بزنس انوویشن مانگتا ہے، ایک ہی چیز پہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، اور آپ کے پاس بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے کہ فوری طور پہ آپ ڈیسیجن لیں، فوری طور پہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور فوری طور پہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. جو ان 3 چیزوں پہ عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب لوگ اب اس کو کافی حد تک اس میں بیسک چیزیں جو ہیں چینجز لے کے آ رہے ہیں. اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، لائم سٹونز بھی ہیں، بیسالٹ ہے، گرینائٹس ہیں، کہ جو چیزیں ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرنا پاکستان سے اٹ از آلموسٹ نیکسٹ امپاسبل. لیکن کچھ چیزیں آپ اپنے اسکل کے مطابق لوکل طریقے سے اس میں ہم کچھ اس طرح ایڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ چائنا سے فیزیبل ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کے مقابلے میں وہ چیزیں ایکسپورٹ کریں. تو اسی طرح چل رہا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا سر، آپ پروسیس کر کے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا بلاک کی فارم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ کس فارم میں آپ اس کو مکمل پروسیس کرتے ہیں. کچھ چیزوں کی فیزیبلٹی بنتی ہے کہ بلاک کٹنگ کے ساتھ، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کو مارکیٹ سے ریلیٹلی اویلیبل نہیں ہوتی، یا وہ کٹنگ آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل نہیں ہوتی، ہمارے پاس پورا پروسیس ہے، سنگل بلیڈ والا بھی، ورٹیکل بھی، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، پالشر بھی، سب کچھ اویلیبل ہے. اس میں ہم جو چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہم خود تیار کرتے ہیں. کچھ چیزوں کی جو فیزیبلٹی اس طرح بنتی ہے کہ وہ مائن سے انیشل کٹنگ کروا کے پھر اس کو بعد میں سارا فنیشنگ ہم یہیں پہ اس فیکٹری میں کرتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے. اس میں سینڈ بلاسٹنگ ہے، اینٹیک فنش ہے، لیدر فنش ہے، بش ہیمرنگ ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر ایسڈ فنش ہے، پھر فلیم فنش ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ پروسیس کر کے تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کتنے عرصہ تک آپ صرف سنی گرے ہی ایکسپورٹ کرتے رہے؟ سنی گرے تو ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. کچھ چیزیں ہم نے چینج کی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت کے مطابق جب آپ چیزیں چینج نہ کریں، انوویشن نہ لے کے ہیں، تو وہ آپ کا بزنس اس طرح چل نہیں سکتا. تو وہ اسی طرح ہماری بزنس کے حوالے سے آلموسٹ ڈیلی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو جو نئی چیزیں ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں وہ کرواتے رہتے ہیں. ابھی ہم اسی چیز کو لے کے ہینڈی کرافٹس میں بھی آگے جا رہے ہیں کہ ہینڈی کرافٹس میں کافی ساری چیزیں جو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اس کی مختلف جگہوں پہ ہے، کچھ چیزیں خود بناتے ہیں، کچھ کراچی سے، کچھ پشاور سے، اس طرح ساری چیزیں ملا کے وہ الحمدللہ چل رہا ہے. ذیشان صاحب، ابھی اس وقت آپ ماربل اور گرینائٹ میں کون سی ورائٹیز ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ اس میں بھی وہی چیز میں جس طرح ہم نے سنی گرے سے شروع کیا، جو چیپسٹ ترین ہمارا پتھر ہے ماربل ہے، اسی میں گرینائٹ میں بھی اسی طرح ہم ٹراپیکل گرے سے شروع کرتے ہیں. ٹراپیکل گرے ہے، پھر وہ خیبر گولڈ ہے جو یلو سٹون ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہم نے سیمپل وغیرہ وہ کر رہے ہیں، اور امید ہے کافی حد تک کہ وہ بھی بڑی جلدی ہمارے آرڈر ریپیٹ ہوں گے. ہمارے دوستوں کا اکثر، کیونکہ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے ماربل اور گرینائٹ سیکٹر میں ہوں، پاسٹک میں رہا ہوں، FW میں رہا ہوں. ابھی 24 تاریخ کو بھی ایپنیا نے ایک ایکسپورٹ اویئرنیس سیمینار آرگنائز کیا تھا مردان میں، پھر 25 کو ممن میں تھا، تو میں نے مردان والا اٹینڈ کیا. تو اس میں بھی بہت سے لوگوں کی یہ وہ بات تھی کہ سنی گرے اتنا سستا مٹیریل ہے کہ اس کو لوکلی بھی کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا، پھر کراچی لے کر جانا، اس کے فریٹ کاسٹ. تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باقی ہمارے جو بھائی دوست ہیں جو سنی گرے، چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک ابنڈنٹلی ہے، تو آپ نے کیا وہ ٹیکنیک استعمال کی کہ اس کو وائبل کر لیا؟ اصل میں پرابلم بہت ساری ہیں. ابھی بھی سپوز کہ ایک مٹیریل ہے، اس میں آپ کو اسٹیپ بھی چاہیے، ٹائل بھی چاہیے، اس میں آپ کو لینڈنگ جو پیسز بڑے پیس ہے وہ بھی چاہیے. اب ہمارے پاس پرابلم بہت سارے ہیں، ٹائل میں ہو گیا، سیڈل میں ہو گیا، اسٹیپ میں ہو گیا، وہ چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن اب آپ کو لینڈنگ ایریا کے لیے ایک بڑا پیس چاہیے 3 cm میں، اس کی کٹنگ اویلیبل نہیں ہے ابھی پاکستان میں. 3 cm کی سلیب کو کاٹتا نہیں ہے، اور ویئر ایز آپ گجرانوالہ میں رہ کے یہ نہیں کاٹ سکتے. جب آپ مائننگ کے پاس کوئی بھی چیز اس طرح کی 3 cm میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی. پھر اس کے لیے ہمیں اور چیزیں لینی پڑتی ہیں. تو کچھ پرابلم ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک پتھر میں ساری چیزیں،
ساری پروڈکٹس ٹائل سے لے کے اسٹیئر اسٹیپ تک لینڈنگ ایریا کاؤنٹر ٹاپ سارا کچھ وہ جو وہی پتھر فیزیبل ہے جس میں آپ ساری چیزیں تیار کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ بھی بڑی وہ پریسائز قسم کی ہے, کیونکہ خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا یا افریقہ میں اگر ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہاں پہ وہ کوالٹی کانشیس نہیں ہے نا, اور چائنا کے اندر بھی کہا جاتا ہے جی کہ چلیں وہ چیزیں نکل جاتی ہیں کوئی چھوٹی موٹی 19-20 کا, لیکن امریکہ کے لیے اسپیشلی کہتے ہیں کہ وہ تو ایک سوتر کا بھی ڈفرینس آتا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الحمدللہ جو پروسیسنگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اس کی پرسین اور ایکوریسی بہت بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے سے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ نے جو مشینری لگائی ہوئی ہے وہ چائنیز ہے, اٹالین ہے یا لوکل میڈ ہے؟ اس میں ہمارے بیسک کٹر تھے وہ امریکن ہی تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی وہیں سے ہم نے امپورٹ کیے تھے, انکل نہیں بھیجے تھے وہاں سے. صحیح اس صحیح. کے بعد جو ہمارے پالشر تھے وہ اٹالین تھے. صحیح. اور باقی کچھ ہم نے پھر لوکل مشینری ساتھ ایڈ کی, تو اسی طرح وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کی اس فیکٹری کی ایوریج پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے پر منتھ؟ کیپیسٹی کیا ہے اس کی پلانٹ کی آپ کی؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری جو پروڈکشن کے اعتبار سے آرڈرز کافی حد تک اس میں ویرائٹی بہت زیادہ ہے. یعنی 400 سے لے کے 2 انچ کے اسٹیپ بھی ہمارے چلتے ہیں. یعنی ایک کنٹینر میں آپ کا 2000 اسکوائر فٹ بھی مال جا سکتا ہے اور 7000 اسکوائر فٹ بھی مال جا سکتا ہے. اور جب ٹائل میں جائیں گے 7 سے 7,500 اسکوائر فٹ مال اس میں چلا جاتا ہے. ویئر جب آپ 2 انچ کے اسٹیپ بھیجتے ہیں سارا کنٹینر, اس میں ٹوٹل 1800 سے 2000 اسکوائر فٹ جاتا ہے آپ کا. تو وہ پروڈکشن آپ اندازہ اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے ایوریج ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے مہینے میں 1 یا 2 کنٹینر لازمی چلے جائے کریں فنش فارم میں, مکمل فنش فارم میں 1 سے 2 کنٹینر جو ہے نا. بالکل. اب لوکل مارکیٹ میں بھی سیل کر رہے ہیں یا صرف ایکسپورٹ ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, لوکل مارکیٹ کم کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جب آپ ری سائز کرتے ہیں کسی چیز کو یا آپ اسپیسیفک ایک سائز نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس لیفٹ اوور تو ہوتا ہی ہے. حالانکہ وہ بھی ایکسپورٹ کوالٹی کا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں لوکلی مارکیٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح صحیح. وہ اس طرح چل رہا ہے سارا سلسلہ الحمدللہ کہ وہ جو ہمارا لیفٹ اوور ہوتا ہے اس کو لوکلی ہم مارکیٹ کرتے ہیں. امریکہ کے علاوہ بھی کسی کنٹری میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ آرڈرز ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی اس کو کچھ آرڈرز کیے ہیں ہم نے, لیکن ہمیں وہ جو رسپانس امریکہ سے جو ملتا ہے وہ اس طرح نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 1-2 افریقن کنٹریز میں ہم نے کیا تھا, لیکن ابھی تک وہاں سے آرڈر ریپیٹ نہیں کیے انہوں نے. صحیح. لیکن ہیں آرڈرز ہمیں آتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم آلریڈی کمیٹیڈ ہے امریکہ کے لیے, تو وہ ہماری پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ہم امریکہ کے لیے ہی زیادہ کام کریں. آپ سر کو مٹیریل امپورٹ بھی کر رہے ہیں, ماربل گرینائٹ پاکستان میں امپورٹ بھی کر رہے ہیں یا صرف آپ لوکل مٹیریل ہی سیل کرتے ہیں؟ امپورٹ ہماری ویری کرتی رہتی ہے. ہم لوگ پہلے کرتے تھے امپورٹ خاصا, ابھی تو ہم نے اسٹاپ کیا ہوا ہے. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستانی مٹیریل ہیں انہی کو مارکیٹ کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جب سے انڈیا سے بین ہوئی ہے ہماری امپورٹ, تو آپ بلکہ سارے ماربل والے یہ اس چیز کو نوٹ کریں گے اور اس چیز کی وہ سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے بہت سارے پتھر اسی دوران پاکستان میں نئے انٹروڈیوس ہوئے ہیں. وائٹ میں کافی سارے, گرینائٹ میں کافی سارے, ان کے اوپر کافی مارکیٹنگ ہوئی ہے. کہ سپوز پہلے گلیکسی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تھی, اب گلیکسی کی جگہ بلیک نے بہت زیادہ اسے کور کیا, سارا برڈن ہمارے پاس میں بلیک کے اوپر آ گیا, اس کا ریٹ ایک دم سے 3 گنا ہو گیا آلموسٹ. تو اسی طرح, لیکن ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ لوکل میں بھی پاکستانی بیچیں اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم پاکستانی مال کو ہی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. ہم ذیشان صاحب سے مزید ڈسکس کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ سر اقبال شفیع صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا اپنا پہلے تعارف کروائیں کہ انہوں نے اپنا سر کیریئر کب سٹارٹ کیا, امریکہ کب گئے, اور وہاں پہ جا کے سر کو کیوں خیال آیا کہ پاکستان سے ماربل اور گرینائٹ منگوایا جائے. تو ہم ڈسکس کریں گے سر اقبال شفیع صاحب سے. یہ ان کا USA میں ماربل ایکسپو INC کے نام سے وہاں پہ شو روم ہے, اور بہت اچھا یارڈ ہے نیو یارک کے اندر جہاں یہ پاکستان کے ماربل اور گرینائٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا. تو ہم سر سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کب امریکہ گئے اور اس بزنس کی طرف کیسے آئے. سر آئی وینٹ ٹو میں 80s میں کیا ہوں.
ادھر جا کے تھوڑا سا مینٹیننس کا کام کیا ہے، تو اس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ماربل کا بہت روم ہے ادھر۔ تو میں نے انیشلی لوکلی سلیب پرچیز کی، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت بینیفیشری بزنس ہے۔ تو جب میں پاکستان آیا دیکھا تو سملر ماربل ادھر اویلیبل تھا جو ادھر مارکیٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو اسپیشلی یہ منیر سے جو سنی گرے ہے اس سے ملتا جلتا ماربل نیو یارک کی بلڈنگز میں آل اوور لگا ہوا۔ اگر آج آپ نیو یارک کی بلڈنگز میں جائیں تو بہت زیادہ بلڈنگ میں آپ کو نظر آئے گا پاکستان کا ماربل لگا ہے، وہ ہم نے سیل کیا۔ آل اراؤنڈ کانٹریکٹر آتے ہیں ہمارے پاس، اور ان کے سائز کے مطابق ہم نے کاٹ کے دیتے ہیں۔ اور مین ہماری سروس ادھر یہ ہے کہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں آن دا اسپاٹ۔ وہ آتے ہیں، ہم ان کا سائز کاٹ کے ان کو دے دیتے ہیں، جبکہ وہ کسی اور ماربل شاپ میں جائیں تو انہیں 1 یا 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس سے یہی ہماری ریپوٹیشن ہے ادھر، یہی سروس ہے، تو جس وجہ سے لاٹ آف لوگوں کے لیے یہ اٹریکشن ہے ہماری۔ نہیں، آپ نے کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہیں پہ ان کو ریڈی میڈ بنا کر دے دیتے ہیں، کٹ ٹو سائز کر دیتے ہیں؟ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ سائز جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسٹینڈرڈ سائز جاتے ہیں جو ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون سے اسٹینڈرڈ سائز ہیں ہمارے سر ضرورت ہے۔ تو اب وہ اسٹینڈرڈ سائز بھی تو ہر جاب کو انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کا 1 انچ کا فرق ہوتا ہے، 2 انچ کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ادھر کٹنگ فیسلٹی ہے، ہم اسی وقت کاٹ کے کسٹمر کو دے دیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا ہی ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ ہم اسٹینڈرڈ سائز جو ہے نا اسٹاک میں رکھیں، زبردست۔ تاکہ کسٹمر آئے اس کو جو ہے نا 1 یا 2 انچ کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے، اسی وقت کاٹ کے اسے دے دیں۔ میرے علم کے مطابق آپ لوگوں نے جو سٹارٹ لیا تھا صرف پہلے سیڑھیوں کے سٹیپس وہ زیادہ یہاں سے لے کر جاتے تھے۔ ہاں جی سٹارٹ میں جسٹ سیڑھیوں میں مطلب کہ سنی گرے سے سٹارٹ کیا جو سب سے سستا مٹیریل پاکستان کے اور سب سے آسان جاب سمجھی جاتی ہے سیڑھیوں کے سٹیپ بنانا نا، بنسبت باقی ٹائل بنانا اور اس کے کرنا۔ تو آپ لوگوں نے آئی تھنک کہ سیڑھیوں کے سٹیپ سے سٹارٹ کیا، سیڑھیوں کے سٹیپ سے شروع کیا۔ اور ابھی بھی وہی جاب ہے یا اب مختلف سائز؟ ابھی تو کاؤنٹر ٹاپ بھی ہمارے یہاں بنتے ہیں، اور اسپیشلی ہم نے جو نا ایڈ اپ کیے ہیں پروڈکٹس اسی سنی گرے میں، لائک ڈور کے اندر اسے انگلش میں تھریش ہولڈ کہتے ہیں، سیڈل کہتے ہیں، یا جو نا وہ ایکچولی ڈیوائڈر ہوتا ہے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک سر دروازے کے درمیان میں ایک ماربل کا پیس لگتا ہے سر، وہ ہینڈی کیپ بھی ہوتا ہے، ویل چیئر بھی اس پر چلی جاتی ہے، تھوڑا سا بیول ہوتا ہے دونوں سائڈوں میں، اس کے بھی ہمارے پاس اسٹینڈرڈ سائز ہے۔ صحیح۔ تو وہ اسٹینڈرڈ سائز یہ ہے کہ پرٹیکولر سائز ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس 36 انچ ہے، مجھے 32 انچ چاہیے، تو اس میٹر آف منٹس وی گیو ہم، نو باڈی ہیو دس فیسلٹی۔ زبردست۔ تو وہاں آپ کے علاوہ بھی کوئی پاکستانی شو روم ہے، کوئی شاپ ہے آپ کے سٹی میں نیو یارک میں جہاں پہ آپ کا؟ ناٹ دس کائنڈ آف فنکشن، اچھا، not this kind of function. There are countertop shops and actually nobody have. آپ ہمارے یارڈ میں جائیں تو اٹس امیزنگ، پیپل لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ تو پاکستان ہے ادھر ہم نے ایکچولی ادھر کسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر کیس پر ہر باکس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے بلانگس ٹو وٹ کنٹری، سو اس کے اوپر یہ انہوں نے موٹے لفظوں میں لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ تو آپ ہمارے یارڈ میں جائیں، آل اراؤنڈ یو ول سی دیٹ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ تو خاص طور پر جو پاکستان کے لوگ آتے ہیں، اٹس امیزنگ فار دیم، دیٹ مچ پاکستانی پروڈکٹس اوور ہیئر، دے آر سرپرائز آل دی ٹائم۔ تو آپ کے وہاں کلائنٹ زیادہ پاکستانی ہیں یا ناٹ پاکستانی؟ اچھا، امریکن زیادہ پاکستانی، 75% امریکن، 25% پاکستانی۔ ویری گڈ۔ اور آپ کے وہاں پہ جو کمپٹیشن ہے
وہ انڈین پروڈکٹ ہے, اٹالین ہے, یا کس کے ساتھ آپ کو جو زیادہ؟ ہم بیچتے ہیں دیر از نو کمپٹیشن. نو کمپٹیشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. تو سر اس سے پہلے آپ کو کنسٹرکشن کا بزنس کرتے تھے وہاں, یا آپ نے ڈائریکٹلی وہاں جا کے اس کے اوپر کام کیا؟ تھوڑا عرصہ کیا ہے. مے بی یو کین سے اباؤٹ 1 year. اوکے. So from that I find out that this product can be marketed in this country. گڈ گڈ گڈ. تو آپ کا کیا فریکوینٹلی کتنے عرصے بعد پاکستان آتے ہیں, وہاں کتنا عرصہ رہتے ہیں؟ Sometime twice a year, Twice a sometime year. every year. صحیح. یہاں سے ذیشان صاحب آپ کو وہ آپ ادھر آ کے ڈسکس کرتے ہیں نا, ابھی آپ ادھر بیٹھے ہیں سر. تو وی ہیو دی آؤٹ کم, گڈ 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 وی گیٹ دا آئیڈیاز. گڈ. سو جب لوگ ادھر آتے ہیں, کسٹمر آتے ہیں, وی گیٹ دی آئیڈیاز. تو آپ ابھی سر پاکستان کے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی بندہ ایکسپورٹ کے بزنس میں آنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس جیسا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس مختلف منرل کے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس پریشیس اسٹون بھی ہیں, سیمی پریشیس اسٹون بھی ہیں, ہمارے پاس انڈسٹریل منرل بہت سی ہیں, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا سلیکا کوارٹز ہے, اس کے بہت زیادہ انڈسٹریل یوزز ہیں. امریکہ میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے, ہر کنٹری میں اس کی ضرورت ہے, لیکن ہمارا جو زیادہ تر رجحان ہے وہ چائنا کی طرف ہے, اور یہاں پر بھی چائنیز وہ آتے ہیں, ہم بھی چائنا کی طرف جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں سے یورپ کی طرف ہماری چیزیں کم جاتی ہیں؟ تو کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ There is reason that if you go to international market, there are two sizes, 3 cm, 2 cm thickness, and the huge slabs, big slabs. Now پاکستان میں جو ہے نا 1 inch, right? سر 2 cm. No, پاکستان میں موسٹلی what size it? 2 cm کرتے ہیں. 2 cm کرتے ہیں. There is no 3 cm. اور امریکہ میں آئی تھنک 3 cm کی ریکوائرمنٹ ہے. We are selling 3 cm. These steps and so we are selling 3 cm, not 2 cm. صحیح صحیح صحیح. So that's the major problem. Second thing, the international market is a slab market. اوکے. Slab market is 6 feet by 9 feet. 6 feet by 9 feet. Yeah, اوکے. that's the international demand. We don't have it. Why we don't have it? You should ask our government. رائٹ رائٹ. If you go to India, India میں جا کے دیکھیں کہ I think they start about 1990 in the international market. Now they are dominating it. Why? انہوں نے کب اسٹارٹ کیا انڈیا نے انٹرنیشنل مارکیٹ؟ Around between 80 to 90. Between 1980 to 90. اوکے. They started, they are the major supplier in the world now. Lot of colors. And same size slabs, 2 cm, 3 cm. We don't have it. How can you compete with them? حالانکہ اس کو جسٹ ہم نے مشین سے اس کا سائز چینج کرنا ہے نا, 2 کے بجائے اس کو ہم نے 3 ایم پر جانا, 3 mm پر جانا ہے نا, جسٹ سائز چینج کرنا ہے. No, I'm asking, Zishan is begging the people around, give us 3 cm. We get our 3 cm from Turkey. We have no option. تو اس میں کیا وجہ ہے ذیشان صاحب کہ ہم کیوں 3 cm کی طرف نہیں جاتے؟ یہ ہمارے لوگ جو ہے کہ کیا اس مشین کے اندر ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہے؟ اسی مشین سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ ہم 3 cm کا وہ سلیب کاٹیں 2 cm کی بجائے؟ اصل میں وہ آپ اسے ایک وہ بڑا ٹپیکل سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ لوگوں کی کہ انیشیٹو نہیں لیتے. کہ مطلب آپ کسی سے بھی ایک بات کریں جی آپ ایسا کریں, مجھے نا کوئی کم از کم 2 مہینے کا آرڈر کریں, تو انیشیلی تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا نا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا وہ کون سا بزنس ہے جس میں رسک نہیں ہوتا؟ ہر بزنس میں آپ اس میں انیشیٹو نہیں لیں گے. ہمیں گینگسا شیٹ چاہیے 3 cm کی سپوز سر, تو وہ کوئی اگر سپوز ہمارے پاس 1 کنٹینر کا آرڈر ہے, اگر ہمیں کوئی کہے جی مجھے کم از کم 5 سے 10 کنٹینر کا آرڈر دے پھر میں کاٹوں گا, تو اس طرح تو پھر بزنس نہیں نہ ہوتا ہے. تو مطلب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں 3 cm کی
गैंगसा शीट्स हैं तो हम उठा लेंगे, जितने भी कहेगा उठा लेंगे इंशाल्लाह। सही। तो ज़ाहिर है कि एक सिंपल सी बात है कि मार्बल एक ऐसा बिजनेस है, पूरी प्रोडक्ट्स जो है ना आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। सारी मटेरियल आप खुद प्रोसेस कर ही नहीं सकते किसी ना किसी सूरत में। इट्स मतलब ग्रुप वर्क है, ये ग्रुप टास्क है ये, कि सारा मिल के कोई कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारी चीज़ें मिल के बिजनेस चलता है। तो इसी तरह है कि कोई बंदा इनिशिएटिव लेगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर से माल उठाएंगे 3CM की स्लैब्स में, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे न्यूयॉर्क में। और किस किस मटेरियल की ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान के, किस किस मटेरियल की? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी सारे मटेरियल निकल रहे हैं, मार्बल में भी, ग्रेनाइट में भी हम काफ़ी सारे जो है ना। ये अभी सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं काउंटर टॉप्स और स्टेप्स की, ठीक है। जो कि किसी बिल्डिंग में सपोज अगर एक बिल्डिंग में 100 स्क्वायर फुट या 200 स्क्वायर फुट लगे, उसी बिल्डिंग में आपका 10,000 स्क्वायर फुट टाइल भी लग रही है। ठीक है। टाइल के इतने बड़े ऑर्डर्स हैं कि हम उन्हें एंटरटेन भी नहीं कर सकते। ठीक है। उसमें तो हमारे हॉट केक्स हैं, बेज कलर है, ब्लैक एंड गोल्ड है, ऑनेक्स है, बेज कलर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उसके आपका वेरोना है, फैंसी है, टिप्पी है, ट्वीरा है, वो सारी चीज़ें इस तरह के बेज कलर में दुनिया में इतना कॉम्पैक्ट और हार्ड मटेरियल दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। ओके। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा एक है, बेस है, और चांस है कि कोई बंदा भी अगर इसमें इनिशिएटिव ले तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दुनिया में पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको एंटरटेन करना है और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके, थोड़ा सा रिस्क लेके तो उसको करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट है और उसमें एक चांस है बहुत बड़ा। अच्छा ज़ीशान साहब, जैसे हमारे पास सनी ग्रे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिजर्व्स हैं उसके, इसी तरीके से हमारे पास एक ग्रेनाइट है जिसको ट्रॉपिकल ग्रे कहते हैं, और ये भी दीद में भरा पड़ा है और बड़ा चीपर रेट पे वो है, और अब इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि इसको काटना भी हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, कि जिस रेट पे ये सेल होता है तो इसके अंदर मार्जिन नहीं है। तो क्या उस मटेरियल की कोई डिमांड है, मार्केट है? क्योंकि ये हमारे पास अबंडेंटली है और बहुत क्वांटिटी में है और बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा एक है चांस है यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, लेकिन आपको साइजेस स्विच करने पड़ेंगे इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब हम उसका 2CM में काट के तो ढेर लगाते जाएंगे तो फिर वो लोकल ही बिकेगा ना। वेयर एज आपको सर्च करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या सरफेस उनको चाहिए, एंटीक चाहिए, बुश हैमर चाहिए, सैंड ब्लास्टिंग चाहिए, फ्लेम फिनिश चाहिए। तो ये प्रोसेस को इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल से प्रोसेस है, वो उसमें आप चले जाएं, उनको देखें, वो प्रोसेस करें। इंडिया ढेरों ढेर वो यही काम कर रहे हैं, उनका माल बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, नई नई फिनिशेज हैं, नई नई तरीके हैं, तो उसके डिमांड बहुत ज़्यादा है। ट्रॉपिकल ग्रे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसके ऊपर बहुत काम हो सकता है। सही सही। सर आपने उस वक्त जब ये 90s में पाकिस्तान में स्टार्ट किया बिज़नेस, सर ने यहाँ पे उसको देखा, आपने वहाँ पे उसको अमेरिका में देखा, तो अप्रॉक्सीमेटली एट स्टार्टअप के टाइम पे कितनी इन्वेस्टमेंट की थी अप्रॉक्सीमेटली? आई थिंक ज़ीशान नोज दैट। ज़ीशान भाई, असल में ये जो है ना स्प्लिट किस्म की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसमें करते गए, बिल्टअप करते गए उसको, जो अपने कैपिटल को। अच्छी हमें मशीनरी वहाँ से मिली तो अंकल ने वहाँ से परचेज करके उसको वहाँ पे जो दिया, हमने यहाँ पे इंस्टॉल की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर मॉडिफिकेशन भी होती रही। मैं मतलब एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता कि पे बाय 30 years बैक उसमें, लेकिन बहरहाल फिर जितनी भी थी इन्वेस्टमेंट ये फॉरेन एक्सचेंज में थी। सही, ये सही। फॉरेन सारी वहीं से रेमिटेंसेस ये सारी वहीं पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के टाइम पे अगर कोई शख्स चाहे कि ऐसा यूनिट लगाए कि जिससे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, तो मिनिमम, वैसे तो मैक्सिमम तो जितनी मर्जी एक ऐसा बिज़नेस है इन्वेस्टमेंट आप कर करें, लेकिन एक मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है? देखिए, ये मार्बल एक ऐसा बिजनेस है कि आप को ये चीज़ें मिल जाती हैं बाज़ार से, इनिशियल कटिंग आपको मिल जाती है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच उसमें, कि आप ये चाहें कि मैं ब्लॉक कटिंग खुद करूँ, आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो आप कहीं से भी माइन के पास से भी आप कोई किसी भी मटेरियल को फिनिश करवा के आप उसको रीसाइज करके पैकिंग करके भी बेच सकते हैं।
صرف دوسری کہ 2-3 چیزیں آپ کے پاس پالشر ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کو باقی فنشز بتائیں جو ریکوائرمنٹ ہے، جس میں بش ہیمرنگ ہے، جس میں سینڈ بلاسٹنگ ہے، اینٹیک فنش ہے، پھر اس طرح کی، وہ آپ نے خود کرنا ہے، اور آپ نے اس کا جو ری سائز آپ نے خود کرنا ہے، اور پیکنگ کرنی ہے آپ نے، لوڈ کر دینا کنٹینر. یہ ان لمیٹیڈ ہے. اگر آپ سارے پروسیس خود کرنا چاہیں تو اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں. آپ 20-25-30 کروڑ بھی آپ کے لیے کام ہے، لیکن اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر بڑی نامنل نہیں، مطلب کہ بندہ سٹارٹ میں کچھ چیزیں مارکیٹ سے لے، ان کو زیادہ ہر چیز کی مشین لینا، اس کو سلیب بنانا، وہ ورٹیکل لگانا، گینگسا لگانا، اٹ از ڈیفینیٹلی بگ انویسٹمنٹ ہے. کہ ایک منیمم کہ مارکیٹ سے آپ نے مال لیا، لیکن وہ چیزیں جس سے آپ نے اس کو کوالٹی دینی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پالش کے ہیں یا مختلف وہ طرح کی جو اس کی وہ گرائنڈنگ ہے، اس کو کر کے کہ اس لیول کے لے کر آئے کہ اس کو ایکسپورٹ کر سکے، تو وہ ایک منیمم انویسٹمنٹ کس سے یہ اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ آپ کے پاس جگہ جو ہے نا ایز پر یور ریکوائرمنٹ، وہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ 1 کنال سے لے کے 2-4 کنال جتنی بھی ہے آپ کے بزنس والیوم کے حوالے سے، جتنا بھی آپ نے وہ کرنا ہے وہ تو ہوگی. اس کے بعد آپ کے پاس وہی میری بات ہے کہ آپ کے پاس اگر انیشیٹو ہے نا، سب سے بڑی انویسٹمنٹ بھی آپ کی انیشیٹو ہے. صحیح. اف یو ہیو دا انیشیٹو، آپ کہیں سے بھی، بلکہ ہمارے پاس انکل کی مثال ہے کہ پہلے کہیں سے سارا مال اٹھا گئے، تو شبیر صاحب نے جو آپ کو بتایا تو وہ سارا اسلام آباد سے بنوا کے وہیں سے پیک کر کے شپ کر دیا تھا. صحیح. تو سیم از دا کیس ہیئر کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. انیشیٹو ہونا چاہیے آپ کا. ایکسپورٹ ہے، ارج ہو آپ کے پاس کہ جی میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے، فارن ایکسچینج جنریٹ کرنا ہے، ملک کے لیے خدمت کرنی ہے، ترقی کے لیے، تو وہ آپ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ بھی کام کر سکتے ہیں. زبردست. تو یہ اگر میں کوئی آپ کو قیمت بتاؤں گا، ریسٹرکشن لگانے کے میں حق میں نہیں ہوں کہ اتنے پیسے ہوں آپ کے پاس، بزنس شروع کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر نیت ہے، میں کہ سب سے بڑی ول پاور ہے Exactly. کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے اتنے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کیپٹل، جب آپ کو دے گا تو پھر آپ اس میں ماڈیفکیشن جتنی مرضی کر لیں، اس کی لمٹ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ لیٹسٹ مشینری اب آپ اس کا جو چیز پہلے 15-20 لاکھ میں پالشر آ جاتا تھا، 4-5 کروڑ کی انویسٹمنٹ سے پالشر کی ہے اب تو، جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. تو اس کی حد کوئی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی حد کوئی نہیں ہے. صحیح. آپ کی اس فیکٹری میں سر کتنے لوگوں کا سٹاف ہے جو آپ کے اس کو دیکھتے ہیں؟ ایک تو مینجمنٹ سٹاف ہے، اور ایک آپ کا جو لیبر ہے یا جو اس کو پروڈکٹ کو تیار کر رہے ہیں. یہ ویری کرتا رہتا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ. کنٹینرز کے حوالے سے جو ہی وہ چیزیں آتی ہیں، اسکلڈ لیبر بھی ہے، انسکلڈ لیبر بھی ہے، ویری کرتا رہتا ہے. ماشاء اللہ. گڈ. سر آپ تھوڑا سا بتائیے جی کہ آپ نے وہاں پہ کو مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں ابھی اس وقت؟ مطلب کہ ظاہر ہے آپ کا ایک نام بن چکا ہے، ایک آپ کے ریپیٹ کلائنٹ بھی ہوں گے، لیکن سٹارٹ میں آپ نے اس کی مارکیٹنگ کیسے کی؟ There is a blue book over there. Actually, they say that this contractor Bible for the contractors. Their advertisement. Like directory, yellow pages, جیسے پاکستان میں yellow pages کے نام سے ڈائریکٹری چھپتی ہے. Just for the contractors. Okay. Not yellow pages, just for the contractors. Okay. So related to this business, lot of people come over there advertising. Okay. And we advertise and there we used to get a lot of customers from there. آپ ایگزیبیشنز پہ بھی اپنے اسٹال بھی لگاتے ہیں؟ ایگزیبیشن پر بھی جاتے ہیں. ابھی بھی جاتے ہیں؟ ہاں جی. ویل. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ نے ماربل گرینائٹ کے علاوہ بھی کوئی پروڈکٹ ایڈ کیے ہیں؟ کو آپ پریشیس سیمی پریشیس سٹونز کی طرف بھی آئے ہیں؟ Yes. یا ارادہ ہے آنے کا؟ We just started it. Okay. And there's a lot of room for that. Only we have to control the purchasing prices. سر میں لاسٹ یہ چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ناظرین کو خاص طور پہ ہمارے جو ینگ لاٹ ہے، ینگ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کی طرف آئیں، یا جو آلریڈی اس بزنس میں وہ دھکے کھا رہے ہیں اس پہ ہیں، تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیسے وہ اپنے بزنس کو اس لیول پر لے کر جائے کہ وہ بھی ایکسپورٹ
کر سکیں تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ Well, you have to contact the people over there. You go online and find the customer over there and contact them. That's what we do too. تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی نشان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. Why don't you let him tell his number? یس پلیز. میرا سب کے لیے پیغام ہے جی، کسی ایکسپورٹ کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی ایڈوائس لینا چاہتا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا ہے، تو آئی ایم فری، تو میں اسے بالکل انٹرٹین کروں گا. جو بھی پرابلم آتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے یا ایکسپورٹ کوالٹی کے مٹیریل تیار کرنے کے حوالے سے، میرا نمبر ہے 0321640780. آئی ایم اویلیبل. کسی وقت بھی آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ جوائنٹ کولیبوریشن بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی پروڈکٹ تیار کر کے دے، ہماری ریکوائرمنٹ ہو ہمیں، تو وہ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. کہ سپوز ایک مٹیریل ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، ہم ان سے کہتے ہیں جی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، آپ ہمیں تیار کر کے بھجوا دیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو وی آر ریڈی فار دیٹ. انشاءاللہ جو بھی کسی کی پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے کسی کا، تو ہم اسے ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس. جی تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اٹ از گریٹ سر، اٹ از گریٹ. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ کسی بھی شخص کو، میں لنک میں بھی سر کا نمبر شیئر کر دوں گا، اور کسی بھی دوست کو میں بہت زیادہ مشکور ہوں ذیشان صاحب کا کہ انہوں نے اتنی فراخ دلی سے کہا ہے. حالانکہ نارملی لوگ اپنے بزنس کے ٹپس نہیں دیتے، وہ ہائڈ کرتے ہیں کہ کوئی اور کمپٹیٹر نہ بن جائے، لیکن ان کی یہ بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس بزنس میں آنا چاہے، اس کو کہیں پہ ہیلپ کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو گائیڈ بھی کریں گے، اس کو ہیلپ بھی کریں گے. اور اگر جو ان کے پاس آرڈر آتے ہیں، اگر وہ اس معیار کا، اس کوالٹی کا پروڈکٹ وہ تیار کر کے ہم دے سکتے ہیں، تو یہ آپ سے پروڈکٹ لے بھی سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے، اور ہم سب کو جو بھی اس سیکٹر میں، اس بزنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی میں آپ سے رابطہ رکھوں گا اور آپ کے پاس حاضر ہوں گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو. السلام علیکم.